بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن 11ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعتذرون، اس پارے میں کل 16 رکوع ہیں، تو وہی غزوہ تبوک کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس وقت آپ واپس لوٹیں گے تو منافقین، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کر جھوٹے بہانے تراشیں گے اور مختلف قسم کے عذر پیش کریں گے، تو آپ ان کی بات کا یقین نہ کیجیے۔ اور دوسرے رکوع میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوئے اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی۔ یعنی یہ وہ جماعت ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو یہ اپنی غلطی پر مزید جھوٹے بہانے نہیں تراشتے، بلکہ اس غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی غلطی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ پھر اسی رکوع میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ مسجد ضرار کیا تھی؟ ایک خاص جگہ بنائی تھی کفار نے، منافقین نے، جہاں پر بیٹھ کر وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اس کو مسجد ضرار کہا گیا۔ اور بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ڈھا دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی پہلے دن سے ہی، یہ زیادہ لائق ہے یہ مسجد اس کے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ یعنی مسجد ضرار میں بھی وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں، کسی بہانے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی خبر کر دی تھی۔ اس کے برعکس یہاں پر مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں سے ان کے نفسوں کو اور اموالوں کو خرید لیا، اس چیز کے عوض میں کہ ان کو اس کے عوض میں جنت ملے گی۔ اور ان کی چند صفات اللہ نے بیان کی کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، تسبیح کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا کریں، خوشخبری دے دیں۔ پھر آگے ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ، جیسے کہا گیا تھا، شروع میں بتایا گیا کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کے مقابلے میں جھوٹے بہانے نہیں تراشتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح 3 لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے کوئی بہانے نہیں تراشے، انہوں نے صاف صاف اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہوا کہ 50 دن تک ان سے ہر طرح کا بائیکاٹ کر لیا جائے۔ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ تینوں حضرات، پھر ان کو اپنی سچائی کا انعام یہ ملا کہ قرآن مجید میں وحی نازل ہو گئی ان سے متعلق، اور ان کی برات کا اعلان آسمان سے کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچائی کا ساتھ دو۔ اسی طرح اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اے ایمان والو، قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کریں، دشمنوں میں سے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو مومنین کا جو ایمان ہے اس کے نور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، کوئی بیماری ہے، ان پر یہ چیز ناگوار گزرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں تمہیں میں سے، اور یہ رسول ایسے ہیں کہ وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈال دے وہ اس رسول پر شاق گزرتی ہے، سخت گزرتی ہے۔ یعنی وہ تمہارے لیے آسانیوں کو چاہتے ہیں، نرمیوں کو چاہتے ہیں، سختی تم پر ان سے نہیں دیکھی جاتی، اور وہ اس بات کے خواہش مند ہیں کہ تم ایمان لے آؤ۔ تو لہٰذا اس سب کے باوجود اگر تم کیا کرو گے، اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے، تو جان لو کہ اللہ مجھے کافی ہے۔ یعنی رسول کی زبانی اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ اگلی صورت اس پارے کی سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 10ویں صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 51ویں صورت ہے۔ اس میں چونکہ آگے چل کر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ یونس ہے۔ تو اس کے آغاز میں رسالت کا ذکر ہے، اسی طرح پھر زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مختلف دلائل قدرت کو، دلائل توحید کو ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کا جو باہمی ملاقات ہوگی اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ انتہائی خسارے میں ہیں جو عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی چاہیں تو ان پر عذاب کو جلدی نازل کر دیں، مگر اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ عذاب ان سے نہیں ٹلے گا۔ پھر انسان کے رویے کو بیان کیا گیا کہ انسان کا رویہ ایسا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس مصیبت کو اس سے دور کرتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسے کوئی تکلیف پہنچی نہیں تھی، یا اس تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح مزین کر کے دکھایا جاتا ہے اسراف کرنے والوں کو ان کے اعمال، کہ وہ پھر آسانی کے وقت میں، راحت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر آیات سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں منکرین، مخالفین، جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تو وہ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بدل کر معاذ اللہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے کیا کر دوں، بدل دوں۔ میں تو صرف اسی چیز کی اتباع کر رہا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بطور دلیل کے ان کے درمیان پیش کیا کہ اس سے پہلے بھی میں نے تمہارے درمیان ایک عرصہ گزار لیے، تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو میں تمہیں معاذ اللہ اپنے پاس سے بتلا رہا ہوں، بلکہ یہ وہی ہے
جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئی، تو لہٰذا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات باندھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں فلاح دیتے، نہیں کامیابی دیتے مجرم لوگوں کو۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کے بارے میں بتلاتے ہو کہ جو اللہ بھی نہیں جانتے آسمانوں میں اور زمین میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہیں، پاک ہیں اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر اسی رویے کو جو پہلے بیان کیا گیا، انسانی رویہ، کہ جب اس پر کوئی رحمت ہم اتارتے ہیں تو وہ ہماری ہی آیات میں تدبیریں شروع کر دیتے ہیں، چالیں چلنے لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، اس کی مثال دی گئی یہاں پر کہ جب وہ کسی سمندری سفر میں ہوں، دریائی سفر میں ہوں، اچانک تیز ہوائیں آنے لگیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں مخلص ہو کر، یکسو ہو کر، کہ اللہ اگر آپ ہمیں اس سے نجات دے دیں گے تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ اس مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر وہ زمین میں کیا کرنے لگتے ہیں؟ ناحق فساد مچانے لگتے ہیں، سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے جو دنیا کی ان کے پاس ساز و سامان ہے، اسباب ہیں، انہی کو سب سمجھ لیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر ہمارا عذاب آئے گا اچانک، رات میں یا دن کے وقت میں، اور یہ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسا کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی ہے، جیسا کہ یہ تھے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو بلا رہے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف، اور وہ لوگ جو اللہ کی پکار پر آئیں گے ان کے لیے الحسنہ، اچھا بدلہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر مزید، اور یہی لوگ اہل جنت ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ برائیوں کے مرتکب ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین کو اور ان لوگوں کو جو ان کے شرکاء ہیں الگ کر دیں گے، اور ان کے جو شرکاء ہوں گے وہ بھی اس دن ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ پھر اگلے رکوع سے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین میں، کون ہے جو مالک ہے سماعتوں کا اور بصارت کا، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ تو یہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شرکا ٹھہراتے ہوئے؟ تو اس رکوع کے اندر اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وہ لوگ جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے مثل کوئی ایک صورت لے آؤ، اور جس کو بھی تم اللہ کے علاوہ جس کی بھی قدرت رکھتے ہو اس کو بھی بلا لو، چاہے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ قرآن معاذ اللہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں، آپ کو جھٹلائیں، تو آپ نے اس پر غمگین نہیں ہونا۔ ان سے کہیں کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں اور تم میرے عمل سے بری ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتے، بلکہ لوگ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے اندر، ہر جماعت میں ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان رسولوں نے ان کو توحید کی طرف دعوت دی، لیکن یہ لوگ بجائے اس کی ان کی دعوت کو قبول کرنے کے، یہ ان سے یہی کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی اگر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی دعوت کو ہم نہیں مانتے تو ہم پر عذاب آئے گا، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم واقعی سچے ہو؟
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو اس سے وہ نہ تو ایک لمحہ آگے ہو سکتے ہیں، نہ ایک لمحہ مؤخر ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عذاب کو دیکھیں گے، یہ اس وقت اپنی ندامت کو، شرمندگی کو چھپائیں گے، اور اس وقت جیسے جس کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، وہی زندہ کرتے ہیں اور وہی موت دیتے ہیں، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، نصیحت حاصل کرو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت آئی ہے، اور شفا ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی کام بندہ کر رہا ہے، آگے اللہ کے علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، کوئی بھی عمل اس کا ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ پھر آگے اسی رکوع کے اندر اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں، یعنی آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا، اور گزرے ہوئے پر کوئی غم ان کو نہیں ہوتا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ دنیا میں بظاہر اگرچہ اللہ کے نیک لوگوں پر کوئی آزمائشیں یا مصیبتیں بھی آتی ہیں، لیکن ان سے بھی مقصود ان کے درجات کو بڑھانا ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنی توحید کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو تمہارے لیے روشن بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہیں اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمان و زمین میں وہ سب اسی کی ملکیت ہے۔ اب اگلے رکوع سے آخر سورت تک مختلف قصے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلا قصہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمبے عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، اور ان کی دعوت یہی تھی کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اور میرا کوئی ذاتی مطالبہ نہیں ہے تم سے، میں تم سے کسی اجرت کا یا بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، تو ہم نے ان کو اور جو چند لوگ 950 سال کے عرصے میں 82 یا 84 لوگ ان پر ایمان لائے، ان کو ہم نے نجات دے دی کشتی میں، اور باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ پھر انہی سے آگے نسل انسانی چلی، اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب انہوں نے فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، تو اس نے اپنی ریاستوں سے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور مقابلے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالیں تو وہ اژدہے بن گئے، سانپ بن گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنا عصا ڈالا تو وہ ان تمام کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ ہے، وہ ایمان لے آئے۔ اور اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کی جادوگروں کے ایمان لے آنے کی، کہ انہوں نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے پہن رکھا تھا، تو انہوں نے ظاہر موسیٰ علیہ السلام کے مطابق بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی حالت کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے مطابق کر دیا، یعنی ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ اور اس کے بعد فرعون کی سختیوں کی بھی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ تو یہاں سے آگے موسیٰ علیہ السلام کا ہی قصہ چل رہا ہے، اور
آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، انہی کے نام پر یہ سورت کا نام سورت یونس ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ ان کو ایک عرصہ تک وہ اللہ کے احکامات کی دعوت دیتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ نہ مانے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب کا اعلان کر دیا گیا۔ تو جس وقت ان پر عذاب کا اعلان کیا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس بستی سے چلے گئے۔ تو وہ راستے میں ایک دریا میں جا رہے تھے، کشتی کا سفر تھا، تو اس کشتی میں لوگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ طغیانی بھی آئی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی، ہمیں اب کسی کو یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی تو ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آیا۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے دریا میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی، اس نے یونس علیہ السلام کو صحیح سالم نگل لیا، اور وہ 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا، اور وہیں پر وہ آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جیسا کہ 17ویں پارے میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو پیچھے ان کی قوم کو نے جب عذاب کی آمد کے بھی ابتدائی آثار دیکھے تو وہ تمام لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر بھی کرتے ہیں کہ کسی بستی، ان کی بستی کے علاوہ اور کوئی بستی ایسی نہیں تھی کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر اسی طرح جب یونس علیہ السلام کی تلاش میں وہ نکلے، اور یونس علیہ السلام کو بھی اتنے عرصے میں مچھلی نے باہر نکل دیا، پھر یونس علیہ السلام دوبارہ اس قوم میں آئے۔ تو یہ 3 قصے ذکر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بتا دیں کہ اگر وہ اب بھی اپنی بدعمالیوں سے باز نہ آئیں تو ان پر بھی ایسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتلا دیں کہ میں توحید پر قائم ہوں، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ نہ تو تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی جانب سے، تو اب جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، ہدایت کی راہ پر آئے گا، تو اس کی ہدایت اسی کے نفس کے لیے ہوگی، یعنی اس ہدایت کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ اور آپ وحی کی اتباع کرتے رہیں، جو آپ کی طرف وحی کی جائے، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ تو اس پارے کے بالکل آخر میں چند سطریں وہ سورۃ ہود کی ہیں۔ سورۃ ہود 11ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 52ویں نمبر پر ہے۔ تو اس میں بھی چونکہ مختلف قصے ہیں، تو اسی مناسب حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ایک قصہ ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ہود رکھا گیا۔ اس کے شروع میں قرآن کی شان بیان کی گئی، قرآنی آیات کی، اور اس کے بعد توحید کا درس دیا گیا، اور استغفار کا حکم دیا گیا کہ اے مومنو اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، توبہ کرتے رہو، تو اس توبہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دیں گے، اور اگر تم نے اعراض کیا تو تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ تو انہی آیات پر اللہ تعالیٰ
اس پارے کا اختتام ہوا۔ تو یہاں تک بحمدہ تعالی یعتذرون 11ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔